Hi guys, welcome to Asad Academic Notes and IR Notes and Lecture Notes IR. It's a Facebook page and today we're going to discuss Masters of International Relations previous paper, and it is paper number 4th, Pakistan in World Affairs, and today we're going to discuss question number 1, and it is what is a prisoner of its geography? In the light of the statement point out the importance of geopolitical factor in Pakistan's foreign policy. That is our question number 1 of paper number 4. So we start with the first paragraph. Prisoner of geography and history. To understand a political event or a sudden development, a revolution, turmoil, or a major upheaval in a country, you need to know the geography of the country. Which puts the event in some kind of context. Geography enhances our appreciation of the impact of embargoes, sanctions, and even military operations. In his book, Prisoners of Geography, examines the complex global geopolitical issues which are implicated by geography and strategic issues which are influenced by geography. Geography can facilitate conquest, trade, and even smuggling. Geography can impede political and economic development. It can protect countries against external invasion. The land on which we live has always shaped us. It has shaped the wars, the power, politics, and social development of the peoples. That now inhabit nearly every part of the earth. Technology may seem to overcome the distance between us in both mental and physical space, but it is easy to forget that land where we live work and raise our children is hugely important, and that the choices of those who had the 7 billion inhabitants of this planet will some degree always be shaped by the rivers, mountains, deserts, lakes, and seas that constraints as well as they always have. Start with a new paragraph. Geography and its effects. Pakistan is a geographical, economically, demographically, and militarily weaker
than other Central Asian states. Pakistan is an Islamic state with a history of dictatorship and populations whose loyalty is often more to their cultural region than to the state. Compare other Asian states. Pakistan is cursed by geography entirely. It is a sobering list and leaves one wondering whether Pakistan is as much as an illusion. As the name itself, the Pure Land, the country borders are utterly artificial and porous. The northwest, where the Pashtun Taliban lives in an effectively self-governing jurisdiction, should be part of Afghanistan. The northeast is filled with a Muslim Punjab population. That in more harmonious religious environment would be a part of a large of a Punjab population that abuts in some region. Her northern border bumps into India, Kashmir, and remains one of the flashpoints of the world. With a constant high altitude military exchange always threatening another war between these two nuclear powers. Just like so many parts of ex-colonial world, Pakistan is a nightmare of ethnic combinations. Trying to coexist with senseless borders and an ulteriorly suspicious hostile neighbor. Kashmir will never be solved. The Indus River that flows through India controlled Kashmir. Is the source of 2/3 of Pakistan's desperately needed water. India will hold on to Kashmir to prevent any further enrochment by China through her growing investment in Pakistan. Both nations have wolfed by the years. Start with a new paragraph. Pakistan's border with India is both vast and mostly flat. Leading to invasion scenarios as terrible as they are
Pulsluble, like NATO living with the specter of the massive Soviet army, during the Cold War. Pakistan wields its nuclear capacity as a final solution against an invasion by the million-man Indian army. Pakistan may never assimilate or even manage whole parts of its country. Another British line in the sand, the Durand Line, created the border between Afghanistan and Pakistan, with millions of Taliban sympathizing Pashtuns living in Pakistan's northwest frontiers, aka Khyber Pakhtunkhwa, whose clear allegiance is with their actual brethren in Afghanistan. Peshawar, the center of this area, is a military machine for the Taliban in both countries. In many respects, Osama bin Laden even really let Afghanistan There is no mystery behind the corrupt deals Pakistan intelligence must cut to keep a country together that maybe should not be there. China is taking advantage of Pakistan's filtration. With failed status to build ports, highways and pipelines in order to secure a trade route that will lessen her reliance on a Strait of Malacca. This will provide money for Pakistan. Secure China's fortunes and frighten India, whose long-term strategic foe is not the mess that is Pakistan, but China. Whose navy will soon patrol the Indian Sea and whose Han population will continue to observe Tibet, further solidifying her presence along their 1652-mile shared border India. Meanwhile, will continue to grow and prosper and her alliance and her reliance on the US as a shield to Chinese
Encouragement serves as solid strategic insurance. Pakistan, meanwhile, will only remain the most dangerous and largest nuclear armed failed state in the world. The tragedy is that she never really had a chance. Of geography is part of the hardwired DNA of a nation. Pakistan was born a cripple. Start with a new paragraph. Geopolitical factor in Pakistan's foreign policy. Foreign policy can be defined as a process of a dealing over the interaction of a state in a world system is called foreign policy. Foreign policy involves the formulation and implementations of a group of principles, negotiation with other states to protect its interest. The above definition makes it clear that foreign policy is the group of principles determined by the states. These principles involve those interests which influence the behavior of the states, tending to establish their relations to further and promote them. Start with a new paragraph. Variables of a foreign policy. Variables of a foreign policy means those determinants and factors which influence the foreign policy of a country. There are many factors which are regularly influencing Pakistan's foreign policy. It is not possible to discuss all of them. Here, so we will discuss some of them. Here briefly. Broadly speaking, these factors fall into two categories, which are internal and external factors. Start with a new paragraph. Internal factors. Internal factors are those factors which compel any country to adopt certain foreign policy initially or internally. Some of these are given as below. The first is size. The size of a state's territory as well as its population greatly influence its foreign policy.
Pakistan has neither a large territory like Russia and China, nor very small like Israel and Bahrain. So it has not to deal so much neighboring countries to set its policy. Pakistan has more than 160 million population, but it has little job opportunities, so it is facing so many problems simultaneously. Therefore, it is not in the position to play an active role in international community. Start with a new paragraph. Geography. The geography of a country include climate, fertility and location influence the countries. Foreign policy. Pakistan has feasible climate, so it is an agricultural country. It exports many cash crops, so it has made good relations with those countries which need these things. Pakistan has trade relations with 80 countries. Pakistan exports cotton, rice, wool, leather, fish, carpets, shoes, tobacco, medicines, and sports items. Start with a new paragraph. The cultural and historical traditions. The cultural and historical traditions of a country also deeply influence the foreign policy. Pakistan enjoys the common culture and historical experiences. So it does not face any difficulty to determine its foreign policy. Most of its population is Muslim, so it has a clear-cut policy that Pakistan will favor the resistance movements in Palestine, Kashmir, and other countries. There are not two opinions about good relationships with the Islamic world. Start with a new paragraph. The social structure and ideology. The social structure of a society also exercises profound influence on its foreign policy. A society which is sharply divided on the basis of wealth, religion, ideology, regional imbalance, and etc. cannot pursue effective foreign policy.
on account of division and lack of cooperation among various groups. But Pakistan has more or less homogeneous society, possessing strong sense of national unity and similar ideology. That is why it is not difficult to our think tanks to set foreign policy. It is easier to them to take a decision as it is possible to determine the common public opinion about specific issues. Start with a new paragraph, leadership. It is also plays an important role in the shaping of a country's foreign policy. Pakistan's politics is mainly driven by our leaderships. From Quaid-e-Azam to Asif Ali Zardari, and each important step about of our faith is taken by our leaders. Mr. Liaquat Ali Khan choose to join us US camp in Cold War era, which affected Pakistan very much. Mr. Zulfikar Ali Bhutto decided to make atom bomb, and Mr. Nawaz Sharif decided to explode it. These two positive steps of our leaders gave Pakistan an equal position to India in world politics. Start with a new paragraph, geopolitics. Pakistan's geopolitical has affected its foreign policy very much. It is located on the bank of the Arabian Sea, so it was once expected target of USSR. In the Cold War era. This threat compelled Pakistan to help Taliban to fight against USSR. USA has always much interest in Pakistan due to its geopolitical situation. Iran is one of our neighbors who is an opponent of USA, but USA cannot take any action against Iran without help of Pakistan. Pakistan will never allow any world power to use its soil against its internal friend. Start with a new paragraph. Reaction of other states.
while formulating its foreign policy, Pakistan has to take note of the reaction of other states to its various actions. If Pakistan tries to normalize its relation with Israel, it will face a strong opposition of Muslim countries. If it allows USA to land its military plans in Quetta, Iran will pressurize Pakistan to change its policy. Start with a new paragraph. Conclusion. Pakistan's foreign policy is influenced by two main types. Of factors which are internal factors stand and external factors. Our country cannot ignore any one type. Of these factors. So this claims not true that the foreign policy of any country, especially Pakistan, is not affected by any factor, and it is according to the will of its population, because the will of the population is also a factor affecting the foreign policy. So if we define in Urdu, अगर हम इसको उर्दू में बयान करें, Pakistan is a prisoner of its geography in the light of the statement, point out the importance of the geopolitical factor in Pakistan's foreign policy. पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद या उसकी जो कैद है या जहाँ तक वो महदूद है, और बयान कीजिए ख़ास नुकात के साथ, ख़ास नुकात की रोशनी में कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में जो सियासी अनासर की अहमियत की तरफ जो इशारा है वो क्या है। तो उसको हम यूँ बयान करेंगे, जोग्राफियाई और तारीख़ी कैद एक सियासी वाक़या या अचानक तरक्की को समझने के लिए किसी मुल्क में एक इनकलाब, बहरान या किसी बड़ी तब्दीली का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे मुल्क की जोग्राफियाई को जानने की सूरत में या जिस किस्म की सयाक व सवाक में वाक़या पेश आता है, जोग्राफियाई हदूद, पाबंदियों और यहाँ तक कि फ़ौजी कार्रवाइयों के असरात के साथ हमारी तारीफ़ में इजाफ़ा, इसकी तारीफ़ में इजाफ़ा होता है। इस किताब में जो जोग्राफियाई कैदियों या पेचीदा आलमी जो एक मुश्किलात हैं या मसाइल हैं उसका जायज़ा लेते हैं, जैसे जोग्राफियाई और स्ट्रेटिजिक मसाइल से मुतासर होने वाले हदूद हैं या जोग्राफियाई से मुतासर होने वाले लोग हैं या हदूद हैं। अब हम बात करते हैं जोग्राफियाई फ़तह या तिजारत, यहाँ तक कि इसकी जो हम सहूलत फराम कर सकते हैं। जोग्राफियाई सियासी और इक़्तिसादी तरक्की को रोक सकता है या बैरूनी हमले के ख़िलाफ़ ममालिक की हिफाजत कर सकता है। ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, हमने हमेशा उसकी शक्ल दी है। उसने जंगों की ताकत को, सियासत को, समाजी तरक्की के लोगों को तश्कील दी है, जो अब ज़मीन के तकरीबन हर हिस्से में लोग रहते हैं। मुमकिन है कि टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग और जहनी जगह या दोनों को के दरमियान फासले पर काबू पाने के काबिल हो जाए, मतलब उनको और करीब ले आए। लेकिन ये भूलना आसान है कि ज़मीन जहाँ हम रहते हैं, काम करते हैं और हमारे बच्चों को बुलंद करने में बहुत अहम, उनके नशोनुमा में एक अहम हिस्सा के सरंजाम देती है, और वो 7 अरब की क़यादत करने वालों को पसंद और उस सयारे के बाशिंदे, उस कुर्रे अर्ज़ के बाशिंदों को
کچھ دریاؤں میں ہمیشہ جو دریا یا پہاڑ یا ریگستان، جھیلیں اور سمندر کی طرف سے شکل میں آتے ہیں، ملتے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. مطلب یہ آپ کی خاص جغرافیائی سطح ہیں، بنیادی جو ڈھانچے ہیں جس پر آپ کی زندگی کا عمل بسر مشتمل ہوتا ہے، جو اس میں آپ کے پہاڑی راستے، ریگستان، جھیلیں اور سمندر، یعنی یہ تمام ایک اہم امور اس میں شامل ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جغرافیائی اور اس کے اثرات. پاکستان جغرافیائی طور پر، اقتصادی طور پر اور ڈسٹرکٹ اور دیگر مرکزی ایشیائی ریاستوں کے مقابلے میں عسکریت پسندی کے لحاظ سے کمزور ہے. مطلب فوجی لحاظ سے تھوڑا سا کمزور ہے. فوجی لحاظ سے مطلب آرمی کے لحاظ سے ان کی مطلب آرمی، ہندوستان کی آرمی دیکھی جائے بہت بڑی ہے اور ہماری آرمی تھوڑی ذرا کم ہے. پاکستان ایک اسلامی ریاست سمجھا جاتا ہے جس کی تکنیک یا اور آبادی کی تاریخ یہ ہے کہ جن کی وفاداری اکثر ریاست کے مقابلے میں اپنی ثقافتی علاقے میں زیادہ ہے. مطلب آپ پاکستان ایک وفادار ملک کے طور پہ جانا جاتا ہے. اس کے سفاری تعلقات جو باقی آپ کی جو درمیان ممالک ہیں، جو پاکستان کی، چین کی دوستی ہو گئی، ایران کے تعلقات ہو گئے، اور باقی جو آپ کی باقی وسط ایشیا کے ممالک ہیں، ان کے ساتھ اچھے آپ کے روابط قائم ہیں. دیگر ایشیائی ریاستوں کے موازنہ پاکستان جغرافیائی کی طرف سے ان کو مطلب ایک طریقے سے ان کو برا بلا کہا جاتا ہے اگر اس کا موازنہ کیا جائے دیگر ایشیائی جو اس کی ریاستیں ہیں. مطلب برائی بیان کی گئی ہے. یہ مکمل طور پر ایک واضح فہرست ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ آیا پاکستان خود کو نام نہاد سمجھتا ہے. خالص زمین ملک کی سرحدیں بالکل مصنوعی اور غریب ہیں، مطلب کمزور ہیں. شمال مغرب جہاں پشتون طالبان اپنا مؤثر طریقے سے خود مختاری کے اختیار میں رہتے ہیں، افغانستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. شمالی مشرقی مسلم پنجاب کی آبادی سے بھرا ہوا ہے کہ زیادہ اہم آہنگ مذہبی ماحول میں ہندی یا پنجابی آبادی کا ایک حصہ ہوگا جس میں ہندوستان میں گزرتا ہوا ایک خاص حصے میں سے ایک مسلسل جو آگے جو ان کی فوجی کارروائی ہوتی ہے یا تبدیلیاں اس میں آتی ہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ ان دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک اور جنگ کی دھمکی دی جاتی ہے. سابق اور استعماری دنیا کی بہت سے حصوں کی طرح پاکستان غیر حساس سرحدوں کے ساتھ مل کر انتہائی شکست دشمن پڑوسی سے تعلق رکھنے والی نسلی سازشوں کا ایک خواب ہے. مطلب ایک بھیانک خواب ہے کہ آپ کی ہر وقت جنگ چھڑکنے کے امکانات رہتے ہیں، اور جو ان کی کیمیائی ہتھیار ہیں، مطلب دونوں ایٹمی طاقت ہیں، ہر وقت جنگ چھڑکنے کا امکانات برقرار رہتا ہے. کشمیر جو کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اور بھارت کے کنٹرول جو کشمیر کے ذریعے بہاؤ پر ہے، مطلب جو جہاں پر دریا بہائے جاتے ہیں یا بہاؤ کے دریا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان کی 2/3 کی شدت سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ کا جہاں پہ کشمیر کا راستہ ہے یا بھارت کشمیر کے کنٹرول میں ہے، وہاں پر دریائی جو آپ کی آبی ذخائر ہیں اس کا راستہ ہے، اور پاکستان اسی پانی کے پر بھروسہ کرتا ہے، اسے منحصر رہتا ہے، اور پاکستان کو اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہے. پاکستان میں اس کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کے ذریعے چین کی طرف سے کسی بھی مزید نقصان کو روکنے کے لیے بھارت کشمیر میں منعقد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. دونوں ملکوں نے کی طرف سے ایک خطرناک قسم کی ایک جو جنگ کی پیشن گوئی ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی سرحد وسیع اور زیادہ ہے اور زیادہ فلیٹ ہے، جس کے نتیجے میں حملے کے منظرنامے کے بعض خوفناک عوامل ملتے ہیں. جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر سوویت فوج کی سپاہی کے ساتھ رہنے والے نیٹو کی طرح پاکستان اپنی فوج کی جوہری انسان بھارتی افواج کی طرف سے حملے کے خلاف حتمی حل کی حیثیت رکھتا ہے. مطلب کبھی بھی وہ اس پر اپنی جوہری کارروائی کر سکتا ہے اگر اس کو موقع ملے. پاکستان کبھی بھی اپنے ملک کے پورے حصوں کو قابو پانے یا اس سے بھی منظم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ریت میں ایک اور برطانوی لائن جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد پیدا کی گئی ہے، جس کے ساتھ ساتھ لاکھوں طالبان پاکستان کی شمالی مغربی فرنٹیئر میں رہ رہے ہیں، ڈیوڈ لائن سے بولتے ہیں، جو افغانستان کے اپنے حقیقی بھائیوں کے ساتھ واضح اطمینان رکھتے ہیں. پشاور اس علاقے کا مرکز ہے. دونوں ممالک میں طالبان کے لیے فوجی مشین ہے
مطلب ایک ہتھیار کے طور پہ وہ کام لیتے ہیں. بہت سے احترام میں اسامہ بن لادن نے کبھی بھی افغانستان چھوڑا نہیں ہے یا چھوڑ نہیں دیا تھا. بدعنوان معاملات کے پیچھے کوئی راز نہیں ہے. پاکستان انٹیلیجنس کو ایک دوسرے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ شاید وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی جو بھی کارروائی جاری ہے, جو خاص مشن آپ کے ہوتے ہیں. اب ہم اس کا دوسرا پوائنٹ کی بات کرتے ہیں. چین پاکستان کے اشتعال سے فائدہ اٹھا رہا ہے, جس کے ساتھ بندرگاہیں ہیں اور ہائی ویز اور پائپ لائن کی تعمیر کے لیے ناکام ریاست کی حیثیت کے ساتھ تجارت کا راستہ محفوظ کرنے کے لیے ملک کی تنقید پر انحصار کو کم کرے گا. یعنی پاکستان ایک ناکام ریاست ہے, پاکستان کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہوتے ہیں جس میں بندرگاہ یا ہائی ویز بنانے ہیں یا پائپ لائنوں کی تعمیر وغیرہ ہے, اس ناکام ریاست کو کامیاب بنانے کے لیے چین بہت سے مختلف معاہدے کرتا ہے. یہ پاکستان کے لیے پیسہ فراہم کرے گا, چین کی خوش قسمتی اور خوفزدہ بھارت کو محفوظ کرے گا. چین کے طویل عرصے تک اسٹریٹجک افسوس ہے کہ پاکستان اور چین جس کے بحریہ جلد ہی بھارتی سمندروں پر گشت کریں گے اور جن کی حد آبادی تبت کو جبس کرنے کے لیے جاری ہے, مطلب تبت پہ قابو پانے کے لیے دونوں طرف سے حملہ ہوتا ہے. اس کی موجودگی کو مزید مضبوطی فراہم کرنے کے لیے مشترکہ سرحد کے ساتھ ساتھ اس وقت بھارت کو ترقی دی گئی جب چین پر قبضے کے لیے ڈھال کے طور پر امریکہ اور اس پر تسلسل برقرار رکھا گیا. اس وقت پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے بڑا جوہری ہتھیار جو ہے وہ ناکام ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے, اور اس صحنیے پر اس نے کبھی واقعی کوئی موقع نہیں دیا. اگر جغرافیائی ایک قوم سختی سے متعلق ڈی این اے کا حصہ لیا جائے تو پاکستان میں جو پیدا ہوا تو اس کی تشکیل نو میں بڑے مطلب ایسے مشکل وقت پیش آئے جس میں بہت سی جنگوں کی پیشن گوئی کی گئی اور بڑے پیمانے پر انہوں نے بھارت کو نہ صرف نقصان پہنچایا اور کافی جنگیں جیت کے دکھائیں. اور ناکام ریاست اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اسٹریٹجک تعلقات جو اس میں آپ کے افغانستان ہو گیا یا آپ کا جو کشمیر کے امور کے معاملات ہیں وہ ابھی بھی مطلب حل نہیں ہو سکے. پاکستانی خارجہ پالیسی میں جو ایک پولیٹیکل عنصر ہے, مطلب ایک سیاسی عنصر ہے, اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں, غیر ملکی پالیسی کو نمٹنے کے لیے عمل میں یا دنیا کے نظام کسی بھی ریاست کی تعمیل یا غیر ملکی پالیسی کو کہا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں, خارجہ پالیسی میں دوسرے ریاستوں کے ساتھ بات چیت کرنے والے اصولوں کی تشکیل اور نافذ تنظیموں کو اپنی دلچسپیوں کی حفاظت کے لیے شامل ہے. مندرجہ ذیل تعریفیں یہ واضح کرتی ہیں کہ غیر ملکی پالیسی ریاستوں کی طرف سے مقرر کردہ اصولوں کا گروپ ہے. ان اصولوں میں ان کی مفادات شامل ہیں جنہوں نے ریاستوں کے رویے پر اثر انداز کیا ہے. ان کے تعلقات کو مزید فروغ اور انہیں فروغ دینے کے لیے دو طرفہ مطلب آپ کی تجارت اور تعلقات اور ان کے درمیان ریاستی امور پہ بات چیت ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں غیر ملکی پالیسی اور ان کے متغیرات. غیر ملکی پالیسی کے متغیرات اور لوگوں کا تعین ہے اور ان عوامل میں سے ہیں جو ملک کے غیر ملکی پالیسی پر اثر انداز کرتے ہیں. بہت سے عوامل ہیں جو باقاعدگی سے پاکستان کے غیر ملکی پر اثر انداز کر رہے ہیں. پالیسی یہاں ان سب کے بارے میں یہ بات کرنے کے لیے ممکن ہے کہ لہٰذا ہم ان سب سے کچھ مختصر طور پر بات کرتے ہیں. بہرحال بولتے ہیں کہ عوامل دو اقسام کے طریقے سے داخل ہوتے ہیں, جو اندرونی ہیں اور بیرونی عوامل ہیں. مطلب آپ کے اندرونی معاملات اور آپ کے خارجہ معاملات اور آپ کے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں. اندرونی عوامل کو ہم یوں بیان کریں گے, اندرونی عوامل ان عوامل میں ہیں جو کسی بھی ملک کو کسی بھی مخصوص ملک کی پالیسی کو اختیار کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں. ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں. مطلب سائز ایک وسیع پیمانے پر ہم دیکھیں, سائز بولتے ہیں ایک بڑا وسیع. ایک ریاست کے علاقے کے ساتھ ساتھ اس کا سائز, اس کی آبادی اپنی غیر ملکی پالیسی پر اثر انداز کرتی ہے. پاکستان نہ صرف روس اور چین جیسے بڑے علاقے اور نہ ہی اسرائیلی اور بحرین کی طرح بہت چھوٹا ہے. لہٰذا اس کی پالیسی قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑوسی ممالک سے نمٹنے کے لیے ضرورت نہیں. پاکستان 160 ملین آبادیوں کے تعداد میں اضافہ کیا ہے, لیکن اس میں بہت کمی واقعہ موجود ہے. لہٰذا اس سے
بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان بین الاقوامی کمیونٹی میں ایک فعال کردار ادا کرنے کی حیثیت نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جغرافی طور پہ۔ آب و ہوا، زراعت سمیت ایک ملک کی جغرافیائی اور جگہ ملک پر اثر انداز ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی پاکستان ایک قابل اور آب و ہوا کے لحاظ سے ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں پر بہت سی فصلوں کی برآمدات ہوتی ہے، لہٰذا اس نے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے ہیں جو ان چیزوں کی ضرورت ہیں۔ 80 ممالک کے ساتھ پاکستان نہ صرف تجارتی تعلقات قائم کرتا ہے، پاکستان کپاس، چاول، اون، چمڑا اور مچھلی، قالین، جوتے، تمباکو، ادویات اور کھیلوں کی اشیاء کی برآمدات بھی کرتا ہے۔ ثقافتی اور تاریخی روایات، اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک ملک کی ثقافتی اور تاریخی روایات کو خارجہ پالیسی بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان عام ثقافت اور تاریخی تجربات سے لطف اندوز کرتا ہے، لہٰذا اس کی خارجہ پالیسی کا تعین کرنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کی اکثریت آبادی مسلم ہے، لہٰذا اس کی واضح پالیسی ہے کہ پاکستان فلسطینی، کشمیر اور دیگر ممالک میں مزاحمت کی تحریکوں کو مسترد کرے گا۔ اسلامی دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سماجی ساخت اور نظریہ۔ سماجی ساخت نظریے پہ ہم بحث کریں، ایک معاشرے کی سماجی ساخت بھی اپنی خارجہ پالیسی پر گہرے اثرات کا اظہار کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، جو دولت مند یا مہذب یا نظریاتی علاقائی عدم اطمینان کی بنیاد پر تقسیم ہوا ہے، ڈویژن کے حساب سے مؤثر غیر ملکی پالیسی کو پیچھا نہیں کر سکتے اور مختلف گروپوں کے ساتھ تعاون کی کمی کی وجہ سے ممکن ہے۔ لیکن پاکستان میں کم سے زیادہ شمار میں معاشرے میں قومی اتحاد کی مضبوطی اور اس طرح کے نظریات ہیں، لہٰذا پالیسی کو قائم کرنے کے لیے ہمارے خیالات کے جو بڑے پیمانے پر سوچنے والے جو لوگ ہیں یا جو پالیسی میکر ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں، جو تشکیل دیتے ہیں، ان کو مشکل نہیں ہے۔ ان کے فیصلے کرنے کے لیے یہ آسان ہے، کیونکہ کسی مخصوص مسئلے کے بارے میں عام عوامی رائے کا تعین کرنا ممکن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قیادت کی۔ ملک کی خارجہ پالیسی کی شکل میں یہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان کی سیاست بنیادی طور پر ہمارے رہنماؤں کی طرف سے چل رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آصف علی زرداری سے تک ہر اہم جو اقدام اٹھائے گئے، ہماری قسمت ہمارے رہنماؤں کی طرف سے لائی گئی ہے۔ جو آپ کے لیاقت علی خان تھے، جنہوں نے سر جنگ کے دوران امریکی کیمپ میں شامل ہونے کا انتخاب کیا، جس نے پاکستان کو بہت متاثر کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم اور بنانے کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف نے اس پر دھماکے کا فیصلہ کیا، اور ہمارے رہنماؤں کو ان دو مثبت اقدامات نے دنیا کی سیاست میں پاکستان کو غیر برادری حیثیت دلائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیو پولیٹکس۔ پاکستان کی جیو پولیٹکس اپنی غیر ملکی پالیسی کو بہت متاثر کیا ہے۔ یہ بینک پر واقع ہے، عرب سمندر، تو یہ ایک بار سر جنگ کے دور میں، عرب سمندر کے بار سر جنگ کے دور میں ایس ایس آر کے یو ایس ایس آر جب کی رشین فیڈریشن تھی کہ متوقع ہدف تھا، مطلب اس پر انہوں نے حملہ کرنا تھا رشیا کی طرف سے۔ سر جنگ کے وقت کی بات ہے یہ خطرہ پاکستان نے رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے طالبان کی مدد کے لیے ان کو مجبور کیا، اور امریکہ ہمیشہ کی وجہ سے جیو پولیٹک جو بات چیت میں جو ڈائلاگس تھے یا اس بات چیت کے دوران امریکہ میں بہت اس میں دلچسپی رکھتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، اس صورتحال میں ایران ہمارا جو پڑوسی ممالک ہے، ایک پڑوسی ممالک میں سے ایک ہے جو امریکہ کا ایک مخالف بھی ہے، لیکن امریکہ کی مدد سے پاکستان کی مدد کے بغیر ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی اور کی جائے گی۔ پاکستان کبھی بھی دنیا کی طاقت کو اس کے ابدی دوست کے خلاف اپنے مٹی کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مطلب پاکستان کی اپنی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی یا آپ کی جو اسٹریٹجی ہے یا اس میں آپ کی جو زمین ہے، مطلب اپنے ملک کا امن کا استحکام خراب نہیں کرنا، اور بغیر کسی معاونت کے آپ کسی دوسری ریاست کو یہ اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ آپ کی زمین پر آئے اور ایک جنگ کا اعلان کرے اور جنگ لڑنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ پیش رفت کرے۔ اگر ہم اس کا بات کرتے ہیں دیگر ریاستوں کا رد عمل،
اس کی خارجہ پالیسی کی تشکیل دینے کے بعد پاکستان کو دیگر ریاستوں کے رد عمل پر مبنی کارروائیوں پر غور کرنا پڑتا ہے. اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانا چاہتا ہے یا معمول پہ بنانا چاہتا ہے تو یہ مسلم ممالک کو مضبوطی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر امریکہ کو کوئٹہ میں اس کے فوجی جہازوں کی زمین کی فراہمی کی اجازت دیتے ہیں تو ایران پاکستان کو اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے پر مجبور کرتا ہے. مطلب پھر ایران اس کو یہ رد عمل کرے گا پاکستان اور ایران میں, مطلب ایک ایسی کشیدگی ہو جائے گی جس پر آپ پیس پروسیس جو آپ کے خطرے میں پڑ جاتے ہیں, مطلب امن کی صورتحال ناگزیر ہو جاتی ہے اور دو طرفہ تعلقات خراب ہونے کا ایک بڑا ایک طریقے سے اس پر اثر انداز آپ کا ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نتیجہ. پاکستان کی خارجہ پالیسی دو اہم اقسام کے عوامل میں سے متاثر ہوتی ہے, جو اندرونی عوامل ہے اور ایک بیرونی عوامل ہے. ہمارا ملک کسی بھی قسم کی ان عوامل کو نظر انداز نہیں کر سکتا, لہٰذا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کی, خاص طور پر پاکستان کی غیر ملکی پالیسی کسی بھی فیکٹری کے ذریعے نہیں ہو سکتی اور اس کی آبادی کی مرضی کے مطابق ہے, کیونکہ آبادی کی مرضی بھی غیر ملکی پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہے. تو آج کا لیکچر ہم لوگوں کا یہیں پر اختتام ہوا. بہت بہت شکریہ, اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور فیس بک پہ کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. بہت بہت شکریہ.